وجود میں لگی آگ کو اچھی طرح بجھاؤں گا، اچھی طرح تمہیں سیٹسفائی کروں گا۔ دلاور نے بنی میں آئی ہوئی وجیہہ کو اپنے کزن کے کمرے میں دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ دلاور، میں اس حالت میں نہیں ہوں، آپ میرے پاس آئیں تو رہیں مجھ سے۔ دلاور کے چلتے ہاتھوں کو اپنے وجود سے ہٹانے لگی۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم کس حالت میں ہو۔ دلاور اس پہ شدتیں لٹاتا اس کی سسکیاں انجوائے کرنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا پورے گاؤں والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دلاور خان نے اس کے بازو کو بہت زور سے پکڑا ہوا تھا اور اسے گھسیٹنے والے انداز میں لے کر جا رہا تھا۔ معصوم سی وجیہہ چلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، چھوڑیں مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ چیختے چلاتے ہوئے وہ پورے گاؤں والوں کی نظروں کا مرکز بن چکی تھی۔ سبھی اسے دیکھے جا رہے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، دلاور نے لا کر اسے گاڑی میں پھینکا۔ خبردار، ابھی نکاح کیا ہے تم سے اور دوبارہ مجھے تمہاری آواز آئی تو یہی گاؤں والوں کے سامنے وہ حشر کروں گا تمہارا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ دلاور نے اس بنی میں آئی ہوئی لڑکی کو غصے میں چلاتے ہوئے کہا، چھوڑیں مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، چھوڑے نا۔ اس کا رو رو کر حلق تک بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ گاڑی دوسرے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی اور دلاور خان نے گاڑی کو ایک بڑی سی حویلی کے سامنے روکا۔ گاڑی سے نکلا اور اس کی کلائی کو دبوچتا ہوا اسے گاڑی سے باہر کھینچ کر لے گیا۔ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ٹوٹ کر لگنے لگی، اس کی سسکیاں نکل رہی تھی۔ 17 سالہ وجیہہ پھر سے ایک دفعہ چلانے لگی، خبردار، جو حویلی میں تمہارے چلانے کی آواز آئی ورنہ منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ کہتا ہوا دلاور اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اب بھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھی، ابھی تک وہ چیخ رہی تھی۔ پوری حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ جیسے اس لڑکی کو لے کر وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے سے طلال شاہ بھی آ گئے۔ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں نے منع کیا تھا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، بنی کی رسم کے میں خلاف ہوں، اس کے باوجود تم اس لڑکی کو بنی میں لے کے آ گئے ہو۔ میرے بیٹے کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ ایک لڑکی بنی ہو کر آئے اور معاف کر دیا جائے۔ خون کا بدلہ خون چاہتا تھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، بابا جان خاموش ہو جائیں، ہم انہیں 2 طرح سے ذلیل کریں گے، ان کی لڑکی کو بھی لے کے آئے ہیں اور خون کا بدلہ خون بھی لیں گے۔ ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقت آنے پہ میں اسے ایسے تو معاف تھوڑی کروں گا، انہوں نے لڑکی دے دی تو اسے معاف کر دوں گا، ابھی تک تو بہت کچھ باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وجیہہ کو بالوں سے پکڑ کر اسے طلال شاہ کے قدموں میں پھینکا۔ یہ لڑکی ہے، اسے جو آپ بولیں گے میں اسے ویسے ہی سزا دوں گا، کیونکہ یہ سزا کی مستحق ہے۔ یہ اس شخص کی بہن ہے جس نے بہت بے دردی سے اس خاندان کے لاڈلے چشمہ چراغ کا قتل کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید غصے میں آ چکا تھا۔ طلال شاہ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، کہنے لگے، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کی منحوس شکل کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ، مجھے اس کے سارے خاندان والوں سے نفرت ہے، میں کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ جب چلتی ہوئی ہانیہ بیگم اس کے پاس آئیں اور ایک جھٹکے سے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ ہانیہ بیگم کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ بس اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تجھے معلوم نہیں مجھے تجھ سے کتنی نفرت ہے،
میرے بس میں ہوتا تو تیرے خاندان کو فنا کر دیتی۔ میرے جگر کے ٹکڑے کو کتنی بے رحمی سے مارا ہے تمہارے بھائی نے، یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں میں سے پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ دلاور بجائے مجھے اسے دلاور کی بیوی ہوں، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دلاور پرسکون سا طلال صاحب کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ ہانیہ بیگم اسے کمرے میں لے کر آئیں اور لا کر اسے فرش پہ پھینکا۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے ہانیہ بیگم نے ہاتھ میں کینچی اٹھائی اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے صوفے پر پھینکا۔ یہ آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں کینچی دیکھ کر وہ گھبرا گئی، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ سب سے پہلے تو تمہارے اس حسن کو ختم کروں گی تاکہ دلاور تمہارے جیسے حسن کے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ وہ بہت حسن پرست ہے، حسین لڑکیاں تو فوراً اسے مائل کر لیتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے اپنے حسن کے جال میں نہ پھنسا لو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے بالوں کو کاٹنا شروع کیا۔ لمبے لمبے بال جنہوں نے اس کی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا، وہ زمین بوس ہوتے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ ابھی تھوڑے سے ہی کٹے تھے۔ ہانیہ بیگم کو اس نے دور دھکا دیا۔ خبردار، جو آپ نے میرے بالوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی میں نہیں کاٹنے دوں گی، مجھے اپنے بال بہت پسند ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تمہاری یہ ہمت، 2 ٹکے کی لڑکی، تم نے مجھے دھکا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہانیہ بیگم دوبارہ سے اس کے اوپر جھپٹنے لگی، لیکن اب کی بار ہانیہ بیگم کو ایک دفعہ پھر سے وہ دور دھکا دے چکی تھی۔ مجھے چھونے کی بھی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شیشے کا گلدان نیچے پھینکا اور اس کا کانچ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آپ پاس آئیں گی تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، آپ کو بھی ختم کر دوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ہانیہ بیگم کی چیخ سن کر وہ کمرے میں آ گئے اور اسے یوں جنونی انداز میں دیکھا۔ دلاور غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے وجیہہ کے بازو سے پکڑتا ہوا بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اماں سائیں کے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی، یہ رویہ اپنانے کی؟ اس نے فرش پر کٹے ہوئے کچھ بال دیکھے اور دوبارہ سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ میرے بال کاٹنے لگی تھی، اس عورت کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وجیہہ دوبارہ سے جنونی انداز میں ہانیہ بیگم کی طرف جانے لگی، لیکن اب کی بار دلاور نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تماچا اتنی شدت سے رسید کیا کہ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دلاور کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا تو علاج کرنا پڑے گا، بہت زیادہ اکڑ رہی ہو نا تم، میری ماں پہ وار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا چیز ہوں اور تمہارے ساتھ اب میں کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہی دلاور شاہ اٹھا اور اسے کھینچنے والے انداز میں اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی دلاور شاہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن جو بھی کرنے والا ہے کچھ اچھا نہیں ہونے والا، اس بات کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی بھابھی بھی ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دلاور اسے کمرے میں لے کر آیا، لا کر اسے فرش پہ پھینکتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ دلاور پلیز کچھ مت کیجیے گا، پلیز مجھے واپس میری ماں کے پاس چھوڑ آئیں، روتے ہوئے بولی۔ اب بھول جاؤ اپنے ماں باپ کو، میں تمہیں یہاں ہی رکھوں گا، بالکل نوکروں کی طرح اور غلاموں کی طرح، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے دلاور نے اس کے بالوں کو دبوچ کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ تم صرف ایک سزا کی مستحق تھی، لیکن میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد
تمہیں دوبارہ سے اور بھی سزا ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے اس کی کلائی کو مروڑا تو اس کی چیخ نکلی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ جو اذیت اور تکلیف تمہیں برداشت کرنی ہے، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے الماری کھولی اور اندر سے بیلٹ نکالنے لگا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کی بار وہ مزید گھبرائی تھی۔ تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے اس کے بازو سے پکڑا اور واش روم کی طرف لے جانے لگا۔ وہ بار بار اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، چاروں اطراف دیکھنے لگی، اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ دلاور اسے واش روم لے کر آیا اور لا کر اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ شاور اوپر سے آن کر دیا، ٹھنڈا پانی اس کے وجود کے اوپر پڑا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر سردی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ دلاور نے اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، روتے ہوئے بولنے لگی۔ پہلی دفعہ اسے بہت شدت سے دلاور سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے تک تو بہت بہادر بن رہی تھی، لیکن اب اس کی ساری بہادری ختم ہو چکی تھی۔ وہ بس خود کو چھڑانے کی طاقت میں لگی ہوئی تھی۔ جب دلاور نے اس کے گیلے وجود پر زور سے بیلٹ کی ضرب لگائی، اس کی چیخ پورے واش روم میں گونجی۔ دلاور نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب کی بار وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ دلاور کے بالوں سے پانی نکل کر اس کے اوپر گر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ اپنے وجود پر اسے جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن دلاور نے ایک جھٹکے سے اسے دوبارہ خود سے دور کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے بیلٹ کی ضرب اس کے وجود پہ لگائی تو وہ گویا جان ہی تو اس کی نکل گئی تھی۔ اس نے دلاور کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ جس انداز میں تم خود کو بچاتی ہو نا، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے، کیونکہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہو، اور مجھے پہ ہاتھ اٹھانے والی عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے دلاور اس کے اوپر وار کر چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت زیادہ حسین ہو، لیکن میں حسن پرست بھی ہوں، مگر پھر بھی تمہارا یہ حسن مجھے بہکا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے اسے باتھ ٹب کی طرف دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے دلاور کے گریبان سے پکڑا۔ دلاور سیدھا اس کے اوپر آ گرا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اس کی آنکھیں چاروں اطراف گھوم رہی تھی، راہ فرار تلاش کر رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، لیکن دلاور کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے جیسے اس پر ہی ٹک گئیں۔ اس نے دلاور کی طرف دیکھا، اس کی بھی آنکھیں گویا دلاور کی آنکھوں میں ٹک گئیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے اوپر وہ ورزشی جسم کا مالک اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ دلاور نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے قید کر چکا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابل کر باہر آ جائیں گی۔ اپنے وجود پر بیلٹ سے لگنے والی ضرب پر وہ اب جلن محسوس کر رہی تھی۔ کتنی شدت سے اس نے ظلم کیا تھا، اور اب یہ ظلم اس سے بھی بڑا تھا، برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے دلاور نے اسے دور دھکا دیا۔ چھوڑے مجھے۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہوئے اس کے بازو پر اپنے ناخن گاڑ چکی تھی۔ دلاور کو بھلا کہاں اثر ہو رہا تھا؟ آج تک کبھی وہ کسی لڑکی کے اتنے قریب نہیں گیا تھا،
بہت حسین حسین لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں۔ شاید وجہ یہ تھی کہ یہ اس کے نکاح میں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام تر حدود پار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے وجیہہ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اسے دور ہوا۔ بھیگا ہوا لباس تھا، وہ بھی مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ کہتے ہوئے دلاور اٹھ کر باہر آیا۔ اس نے پوچھا تو باہر سے ملازمہ کی آواز آئی۔ ملازمہ کی بات سننے کے بعد وہ ڈھیلا سا ٹراؤزر شرٹ نکالتا چینجنگ روم کی طرف چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد چینج کر کے باہر آیا تو وہ کپ کپاتی ہوئی کمرے کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے کپڑے جن سے پانی ٹپک کر فرش پر گر رہا تھا۔ پاگل ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، سارا روم گندا کر دیا ہے۔ پانی کے ساتھ وہ مجھے ڈریس چاہیے تھا، میں نے چینج کرنا ہے، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کے لب تک کپ کپا رہے تھے۔ اسے اس وقت ڈالنے کے لیے وہ کیا دے، اسے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ واقعی میں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اور اگر اس وقت وہ چینج نہ کرتی تو ضرور اسے ٹھنڈ لگ جانی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے دلاور نے الماری کھولی اور ایک شرٹ نکال کر اسے دی۔ یہ لو، جا کر پہن لو، کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں، کل تمہارا ڈریس آ جائے گا۔ دلاور نے سنجیدگی سے کہا۔ اس شرٹ کو دیکھنے لگی جو بہت بڑی تھی، اس میں تو اس نے پوری طرح سے ڈھک جانا تھا، لیکن اس وقت ٹھنڈ کی وجہ سے اسے وہ ٹراؤزر شرٹ بھی غنیمت لگ رہی تھی۔ دلاور کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ دلاور نے ملازمہ کو بلایا اور روم صاف کروایا۔ جب تک چینج کر کے باہر واپس آئی، اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ ابھی بھی دلاور اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، صوفے پر سو جاؤ۔ صوفہ جو کھڑکی کے پاس پڑا ہوا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، اس سے پہلے بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی بند کر دیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ نہیں بند ہوگی، ایسے ہی سونا ہے تو سو جاؤ، ورنہ باہر میں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے دلاور بیڈ پر جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، لیکن اسے کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ رو رہی ہو۔ دیکھو، مجھے ڈسٹرب مت کرو، اگر تم یوں ہی روتی رہی تو باہر جا کر تمہیں لان میں پھینک آؤں گا، پھر پوری رات گھر میں وہیں پڑی رہنا۔ دلاور نے غصے میں کہا تو وہ گھبراتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ابھی بھی اس کے وجود پر تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب ہانیہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ ہانیہ بیگم نے کہا تھا کہ آج سے وہ کچن کے سارے کام سنبھالے گی، تو کاموں کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی، نہ کبھی اس نے کام کیے تھے، لیکن اب وہ کچن میں کھڑی ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے آتا جاتا تو تھا کچھ نہیں۔ وجیہہ، وہ چیخنے لگ جائے گی، اپنے باپ سے پوچھے کہ کیوں اسے بنی کیا ہے۔ اس کی اتنی سی اوقات تھی کہ خون بہا کے بدلے میں اسے بنی کیا جاتا۔ کتنے اس کے بابا اس سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک ظالم مرد کے حوالے کر دیا تھا، اسے انتقام کی بھینت چڑھا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سگلی پچھلی دشمنی نکالیں گے، اتنے سالوں کی دشمنی وہ اس کے وجود سے پوری کریں گے۔ اس کے بعد اس نے دلاور کو نہیں دیکھا، وہ باہر چلا گیا تھا، لیکن اب وہ گھر میں اکیلی ہو چکی تھی۔ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کروانے کے بعد وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ ملازمہ نے اسے کہا، تمہیں بڑی بیگم سائیں بلا رہی ہیں، جا کر ان کی بات سنو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی
بڑی بیگم سائیں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بڑی بیگم سائیں کہنے لگی، میرے ساتھ تمہیں کہیں چلنا ہے، اس وجہ سے جلدی سے تیار ہو جاؤ، بڑی سی چادر لے کر آؤ۔ ان کی بات سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ میں نے بولا ہے نا، مجھے تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے کے جانا ہے تو بس لے کے جانا ہے، خبردار جو آگے سے کوئی فضول بکواس کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے بڑی بیگم سائیں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی سی چادر لے کر آ چکی تھی۔ بڑی بیگم سائیں کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی ایک عجیب سے سنسان سے علاقے میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ علاقہ بہت بڑا تھا لیکن بالکل سنسان تھا۔ عجیب سے کھنڈرات تھے، چاروں اطراف دیکھ کر خوف کھانے لگی۔ کافی سال پہلے وہ یہاں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی اور یہ جگہ اس وقت اسے بہت خوفناک لگی تھی، لیکن محض تب وہ یہاں گھومنے پھرنے کی غرض سے آئی تھی، اتنا اسے یاد تھا۔ لیکن اب وہ اتنی سنسان تھی، بڑی بیگم نے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ چلو اب تمہیں کہیں لے کے چلنا ہے، یہ کہتے ہوئے بڑی بیگم سائیں اسے اپنے ساتھ لیے کھنڈر نما حویلی کی طرف جا رہی تھی، اور وہ تو خوف کے مارے پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، بڑی بیگم کے بازو سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا مطلب ہے تجھے کہیں نہیں جانا؟ جتنا بولا ہے اتنا کرو، تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں تو چلو۔ ڈرتی کیا نہ کرتی، بڑی بیگم سائیں کے ساتھ چلنے لگی۔ چلتے چلتے حویلی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے حویلی بند پڑی ہوئی ہے، لیکن بڑی بیگم سائیں اسے یہاں پر کیوں لے کے آئی تھی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ سامنے ہی ایک عجیب سا بزرگ بیٹھا ہوا تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، گلے میں نہ جانے کیا کچھ پہن رکھا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، بڑی بیگم کے پیچھے چھپنے لگی۔ کہاں چھپ رہی ہو؟ اس نے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بڑے شاہ جی، یہ اس گھر کی لڑکی ہے جس کے گھر والوں نے بڑے بیٹے کو بہت برحمی سے مارا ہے۔ میں جیسا آپ کو بولا تھا، اس کے گھر والوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ذریعے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن وہ لڑکی پوری کی پوری کانپنے لگی۔ میں دلاور سائیں کو آپ کا بتاؤں گی، نہ جانے آپ مجھے کہاں لے کے آئی تھی۔ اس بزرگ کے پاس روتے ہوئے بولی، دیکھو میرے ساتھ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بیگم سائیں نے غصے میں کہا، تو وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ کہنے لگا، یہ پانی اسے پلانا۔ وہ عجیب سا پانی تھا، لال رنگ کا پانی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پینا، گندا خون سا لگ رہا ہے، مجھے نہیں پینا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ اور نہیں پینا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ بزرگ بار بار یہی ضد کر رہا تھا۔ بڑی بیگم سائیں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور پینے کے لیے کہا، اگر نہیں پیے گی تو یہیں پر اس کھنڈر میں پھینک کر تجھے چلی جاؤں گی۔ بڑی بیگم نے غصے میں جیسے ہی یہ بات کی تو وہ ڈرتے ہوئے اس پیالے کی طرف دیکھنے لگی جس میں لال رنگ کا نہ جانے کیا تھا۔ اسے تو خون سا محسوس ہو رہا تھا، الٹی محسوس ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے بدبو آ رہی ہو۔ اس نے بے دلی سے اپنے منہ کے ساتھ لگایا، ایک گھونٹ بھرا ہی تھا، اسے الٹی محسوس ہونے لگی۔ عجیب طرح کی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، جیسے نہ جانے کیا اس کے اندر پرفیوم پھینکے گئے ہوں، لیکن بہت بے دلی سے وہ پی رہی تھی۔
ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں لال انگارہ ہونے لگیں۔ اس کے بعد اسے احساس ہی نہ ہوا کب وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس نے چاروں اطراف کمرے کو دیکھا۔ یہ دلاور کا ہی کمرہ تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں، لیکن اس نے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس کی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر بہت ظلم کیا گیا ہو، اسے مارا پیٹا گیا ہو۔ وہ کمرے کے چاروں اطراف دیکھنے لگی، ڈر کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کانپ رہے تھے پورے وجود میں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیلٹوں کے ساتھ اسے مارا گیا ہو۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی، گھٹنوں پہ سر رکھے۔ وہ بہت شدت سے رو رہی تھی، اتنی بری طرح سے تو کل رات بھی نہیں روئی تھی جب دلاور نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا، جتنی بری طرح سے وہ اب رو رہی تھی۔ اس نے کھڑی کی طرف دیکھا، رات ہو چکی تھی۔ وہ صبح ٹائم اس پیر صاحب کے پاس گئی تھی، لیکن اب رات بھی ہو چکی تھی تو سارا دن وہ بے ہوش رہی، سوئی رہی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن عجیب بے چینی بنی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ دلاور کو دیکھتے ہی وہ ڈری سہمی سی اس کی عجیب سا محسوس ہوا۔ دلاور بھی اس پہ ویسا ہی ظلم کرے گا جیسا اس پر ظلم ہو چکا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہی ہو؟ تمہیں صوفے پر سونے کا کہا ہے، صوفے پر جا کر سویا کرو۔ یہ کہہ کر دلاور جا کر دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک کام کرو، میرا سر دبا دو، بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے دلاور کے پاس گئی جو بیڈ پہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ کیا بولا ہے؟ میری شکل دیکھنے کے لیے نہیں بلایا؟ میں نے بولا ہے کہ میرا سر دبا دو۔ دلاور کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی دھیرے دھیرے اس کے سر کو دبانے لگی۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہی دلاور کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس دفعہ پھر سے دل میں جذبات امڑ آئے۔ وہ اسے بدلہ لینے کے لیے لایا تھا، اسے اذیت اور تکلیف دینے کے لیے اس گھر میں لے کے آیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس پہ حق رکھتا ہے، اپنے حق وصول کر سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں دل بار بار اسے یہی دہائیاں دے رہا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کا دل بہکا رہا تھا، تم بہک جاؤ۔ ایک جھٹکے سے دلاور نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور آنکھیں کھولی۔ وہ گھبرا گئی۔ دلاور سر پر جیسے ابھی پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھی، کہاں وہ باڈی بلڈر، ورزشی جسم کا مالک اس کے اوپر آیا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دلاور کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کہاں وہ اس کے اوپر سے ہٹنے والا تھا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مکمل طور پر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ دلاور مزید کچھ کرتا، اسے ایسے لگا جیسے اس کے پورے وجود میں آگ سی لگ چکی ہے۔ اسے جلن سی محسوس ہونے لگی پورے وجود میں۔ وہ دلاور کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دلاور نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، پلیز مجھ سے دور جائیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ دلاور کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پلیز دلاور مجھے کچھ ہو رہا ہے، پلیز مجھ سے دور رہیں، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔
ہوا کیا ہے؟ اس کی آنکھیں بالکل لال ہونے لگ گئی۔ اس کی جو حالت ہو چکی تھی وہ دیکھ کر دلاور بھی پریشان ہو گیا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے دلاور، ایسے لگتا ہے میرے پورے وجود میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، پانی دیں۔ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ دلاور نے جیسے ہی اسے چھوا تو اس کی عجیب سی حالت ہو گئی۔ دلاور نے سائڈ ٹیبل سے پانی والا گلاس اٹھایا اور اسے پانی دیا۔ یہ لو پانی پیو اور میری طرف دیکھو، ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے، وہ محبت بھرے انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، لیکن جتنی عجیب اس کی حالت ہو چکی تھی یہ دیکھ کر تو دلاور پریشان ہو گیا۔ اس وجہ سے اسے پوچھنے لگا، لیکن وہ کہنے لگی مجھے آگ لگی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا ہے میرا پورا وجود جل رہا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ ایسے محسوس نہ کرو، وہ چلا رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے چہرے پر پسینے آنے لگ گئے تھے۔ اٹھو، دلاور نے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے شاور کے نیچے لا کھڑا کیا، اوپر سے شاور آن کر دیا۔ جیسے ہی شاور آن کیا وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دلاور کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے، وہ بالکل اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس کا وجود لرز رہا تھا، ابھی بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا، ہاتھ پاؤں اس کے بالکل گرم تھے جو دلاور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ دلاور کو حیرت ہو رہی تھی اس کی حالت پر، لیکن جیسے ہی دلاور اس کے قریب ہو رہا تھا اسے مزید اپنی وہی حالت محسوس ہونے لگی۔ دلاور پلیز کچھ کریں، مجھے پانی دیں۔ اسے سب کچھ گرم سا محسوس ہو رہا تھا۔ پانی اتنا گرم کیوں ہے دلاور؟ ٹھنڈ سے بری حالت ہو رہی تھی دلاور کی اور وہ کہہ رہی تھی پانی گرم ہے۔ دلاور پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چلو تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ دلاور کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہاں سے باہر نہیں جانا۔ دلاور اسے باہر لے جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باہر جائے گی تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی، اسے بتاتی رہی کہ اسے خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، لیکن اچانک ہی وہ بے ہوش ہو گئی، اس کی باہوں کے حصار میں جھول گئی۔ اس کی ناک سے ہلکا ہلکا سا خون بہنے لگا، جو دیکھ کر دلاور تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ اس لڑکی کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ دلاور نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھایا۔ اتنی دیر میں دلاور خود پورا کا پورا کانپنے لگ گیا، لیکن وہ لڑکی پسینے میں شرابور تھی، اوپر سے وہ بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اتنا پسینہ آنا، دلاور کو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، بند آنکھیں، بھینچے ہوئے لب، اس کی پیلی پڑتی ہوئی رنگت۔ دلاور جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر بلکونی میں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا، پھر مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ بے شک وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، لیکن میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کی ایسی حالت، مجھے خیال کرنا چاہیے۔ کافی رات کے وقت شاید وہ کمرے کے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی یادداشت بھی کوئی اثر پڑ گیا ہے کیا، جو ایسے کمرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں؟ تم اپنے کمرے میں ہو، دلاور نے نرمی سے کہا۔ اس وقت جو کنڈیشن اس کی تھی، دلاور کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے نرمی سے
اس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے دلاور کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے دلاور، میں نے آج کے بعد کہیں نہیں جانا، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن دلاور کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ دلاور کو تھوڑی دیر پہلے حیرت ہوئی، لیکن فوراً ہی بڑی بیگم کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ خاموش نہیں تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، دلاور کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے جیسے وہ پناہ اور تحفظ کی تلاش کر رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے دلاور، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو کیوں پریشان ہو رہی ہو، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شرٹ کو مکمل طور پر ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا کپکپاتے جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا، کوئی ایسی بات ہے جو اسے خوف میں مبتلا کر رہی ہے، اسے ڈرا رہی ہے۔ صبح صبح وہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی جب ہانیہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ چلو، تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، چلو میرے ساتھ، میں دلاور کو بتا دوں گی آپ مجھے کہاں لے کے جاتی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ سارے ملازمین اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھو، یہاں ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں، جتنا بولا ہے اتنا کرو اور میرے ساتھ چلو، یہ کہہ کر ہانیہ بیگم نے اس کے بازو سے دبوچا، کچن سے باہر لے کر جانے لگی۔ مما، اسے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ پیچھے سے دلاور کی آواز گونجی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ بس ایک ضروری کام سے جانا ہے تو ادھر ہی لے کے جا رہی ہوں۔ کون سا ضروری کام؟ بعد میں چلے جانا، ابھی مجھے بھی بتائیں یا پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو اس وجہ سے میرے خیال سے آپ کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ چاہے رات بھی کافی زیادہ اس کی طبیعت خراب تھی، دلاور نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ تمہیں اس کی طبیعت کی کب سے فکر ہونے لگی؟ یہ ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، آئی سمجھ، اور بنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن مما، میں اسے آپ کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا، پلیز آپ فی الحال اسے مت کہیں لے کے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے دلاور نے آگے بڑھ کر وجیہہ کے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا، اور یہ دیکھ کر تو ان کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں، کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ یہ میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، میں اس کے حسن کو ہی تباہ و برباد کر دوں گی۔ وجیہہ، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، تم مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننے کی کوشش کرو گی۔ ایک میرا بیٹا تو تمہارے گھر والوں نے مار دیا ہے، تم اسے مجھ سے چھینو گی، تمہیں میں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ ہانیہ بیگم جنونی انداز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ اسے کمرے میں لے کے آ چکا تھا۔ میں نے تمہیں کل رات منع کیا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلو گی میری اجازت کے بغیر، پھر کیوں نکلی؟ کس نے تمہیں بولا تھا جا کر کچن میں کام کرو، باہر نکلو؟ خبردار، جو آج کے بعد تم نے میری اجازت کے بغیر کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی۔ جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف پھینکتا ہوا وہ غصے میں بولا۔ وہ جان بوجھ کر نہیں گئی تھی، وہ بڑی بیگم نے بولا تھا کہ باہر آؤ ورنہ وہ مجھے چھوڑیں گی نہیں، تو اس وجہ سے تم میری بیوی ہو یا بڑی بیگم کی؟ اس گھر میں تمہیں میں لے کے آیا تھا یا بڑی بیگم لے کے آئی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ دلاور کو اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ ٹھیک ہے دلاور، دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ گڈ، بہت اچھے، یہ کہتے ہوئے دلاور اس کی طرف دیکھا
ابھی بھی وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مما تمہیں کہاں لے کے جانا چاہتی تھی؟ تمہیں پتہ ہے نا؟ چلو شاباش، مجھے بتاؤ۔ نہیں، کہیں بھی نہیں لے کے جانا چاہتی تھی وہ، بس مجھے۔ اس سے آگے وہ کچھ بولی ہی نہیں۔ جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ۔ لیکن وہ دلاور کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ دلاور جانتا تھا جس قدر ظالم اس کی ماں ہے، جس کے بعد وہ کچھ اسے اچھی خاصی دھمکیاں دی ہوں گی، جس کے بعد وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ اس وجہ سے دلاور خود ہی خاموش ہو گیا۔ اسے پوچھنے کی ضد ختم کر دی۔ وہ میں خود بعد میں دیکھ لوں گا، لیکن آج تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ یہ کہہ کر دلاور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ دلاور کے جاتے ہی وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اس رات کے بعد دلاور نے اتنا زیادہ اس پہ ظلم نہیں کیا تھا، لیکن جسے دیا تھا، وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ دلاور کو چاہ کر بھی بڑی بیگم کی حقیقت نہیں بتا سکی۔ وہ کسی پیر کے پاس لے کر گئی تھی۔ دلاور کے جاتے ہی ہانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، چلو میرے ساتھ، اگر نہیں آؤ گی تو پھر سوچ لو، اس گھر سے تمہیں اتنی دور لے جا کر تمہاری بوٹیاں بنا کے کتوں کو کھلاؤں گی، چلو میرے ساتھ۔ ہانیہ بیگم کی دھمکیوں پر وہ ڈر رہی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ تمہیں پیر سائیں کے پاس میرے ساتھ چلنا ہوگا، اگر نہیں چلو گی تو بہت برا ہوگا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ وہ بہت گندی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ گندی نگاہوں سے کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھتا، فضول میں بکواس کر رہی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں نا، مجھے جانا بڑی بیگم سائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دلاور کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں، میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم دلاور کو کچھ بھی بتا دو گی۔ ایسے کیسے بتاؤ گی؟ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بڑی بیگم سائیں اسے اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے کہیں بھی نہیں جانا، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ بڑی بیگم سائیں پیر صاحب کے پاس لے کے جاتی ہیں، اس وجہ سے ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، رونے لگی تھی۔ دوبارہ سے گاڑی اسی سنسان جگہ پر رکی تھی۔ بڑی بیگم سائیں کے ساتھ وہ حویلی کی طرف جا رہے تھے اور وہ بہت خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ہانپتی کانپتی بڑی بیگم سائیں کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پیر سائیں کے پاس جا کر رکے۔ بڑی بیگم سائیں اسے ان کے پاس لے گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک کمرے میں لے کے جاؤں گا اور اس پہ کچھ عمل کروں گا، جس کے بعد تمہارا بیٹا اس کے پاس نہیں آئے گا، اسے دور دور رہے گا۔ وہ حیرت سے پیر سائیں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ کے بارے میں دلاور کو بتا دوں گی، آپ ہم پہ جادو کروا رہی ہیں، آپ نہیں چاہتی ہم دونوں پاس رہیں، مجھے پتا ہے۔ دلاور میرے ساتھ غصہ کرتے ہیں تو صرف آپ کی وجہ سے۔ چلو، زیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر سائیں کے پاس جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم اپنے حسن کے جال میں میرے بیٹے کو ہی نہ پھنسا لو۔ تم جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ غصے میں بولی۔ مجھے نہیں جانا پیر سائیں کے پاس، کہیں بھی نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں دلاور سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے پتا ہے آپ مجھے دلاور سے دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ وہ مجھ پہ ظلم نہیں نہ کرتے، اس وجہ سے آپ چاہتی ہیں کہ وہ ظلم کریں۔ وہ بہت اچھے ہیں، وہ ظالم نہیں، آپ لوگوں نے انہیں ظالم بنایا ہوا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ چلو، پیر سائیں کے پاس چلو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں،
نہیں مجھے جانا ان کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے دلاور دوبارہ سے مجھ پہ ظلم کریں گے، دوبارہ مجھے ماریں گے، مجھے نہیں جانا۔ وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ پیر سائیں نے مضبوط ہاتھ میں اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ ہانیہ بیگم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی، نہ ہی پیر سائیں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ غصے میں اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹنے والے انداز میں کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ وہ روتی سسکتی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی چلا رہی تھی، بار بار دلاور کو پکار رہی تھی، آپ میرے دلاور کے درمیان نفرت پیدا نہیں کر سکتی، وہ بہت اچھے سے، وہ ظالم نہیں۔ اس کی چیخیں حویلی میں گونجیں۔ وہ کمرے میں لے کر چلے گئے۔ پیر سائیں کی حقیقت تو ہانیہ بیگم کو بھی معلوم نہیں تھی کہ وہ اس معصوم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیر سائیں جب ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے، تمہیں معلوم ہے لڑکی، کتنی زیادہ تم تیز اور چالاک ہو، ایک تو تمہاری یہ ساس بڑی بے وقوف ہے، بہت جلد مجھ پہ بھروسہ کر لیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے پیر سائیں نے چھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، اس سے پہلے کہ مزید آگے جاتا۔ جب کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ ایک دم سے فرش سے اٹھی، روتی ہوئی جا کر دلاور کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی مجھے ظالم انسان سے بچا لیں۔ میں نے بڑی بیگم سائیں کو بولا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا، یہ زبردستی مجھے لے کے آئی ہیں ان کے پاس، یہ جان بوجھ کے مجھے ان کے پاس لے آتی ہیں۔ روتے چلاتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ دلاور کپ کپاتے ہوئے وجود کو اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا تھا وہ اس پر ظلم کر رہا تھا، اسے اذیت اور تکلیف دے رہا تھا جو اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ جس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی، اس بات کا دلاور کو اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو پریشان مت ہو۔ وہ محبت بھرے انداز میں بول رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے دلاور۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ دلاور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور غصے میں اس پیر سائیں کی طرف دیکھنے لگا، دیکھو اسے چھوڑو، تم نہیں جانتے یہ تمہارے لیے کس قدر بری ہے، بالکل بھی اچھی نہیں ہے، چھوڑو اسے، یہ تمہیں دھوکہ دے کے چلی جائے گی، اس بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ دلاور کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کسی قسم کی بکواس کرنے کی کوشش کی، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے باہر چلا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ وجیہہ کے سامنے اس شخص کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم کرے، کیونکہ اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ دلاور کے ہاتھوں اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن انہیں بلانا تک گوارا نہیں کیا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے کس قدر غصہ ہے۔ واپس گھر آ گیا، گھر آتے ہی لا کر اسے بیڈ پر پٹکا، میں نے منع کیا تھا نا، اس کے باوجود تمہیں بات کیوں نہیں سنائی دیتی؟ روتے ہوئے دوبارہ سے اس کے سینے سے لگ گئی، بڑی بیگم مجھے زبردستی لے کے گئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ پتہ نہیں عجیب طرح کا انسان تھا، پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کرتا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، رو رہی تھی، اب مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے نا دوبارہ، میری کوئی غلطی نہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں نا، آپ مجھے نہیں ماریں گے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جبکہ دلاور خاموش ہو گیا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ سارا دن اس نے روتے روتے گزار دیا، اسے ایک عجیب سا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا،
جب دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آتے ہی گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے دلاور کی طرف دیکھا۔ چلتی ہوئی دلاور کے پاس آئی، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دبانے لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر وجیہہ کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار تنگ کرتا ہوا کہنے لگا، دوبارہ ایسے کسی کے پاس جانے کی کوشش کی تو بہت برا کروں گا۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے یار، پیاری لگنے لگی ہو، اچھی لگنے لگی ہو، مجھے نہیں تمہیں کھونا۔ آج کے بعد تم حویلی والوں میں سے کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں واقعی میں حسن پرست ہوں، مجھے حسین لوگ بہت جلدی بھا جاتے ہیں، خوبصورتی کو بہت جلدی میں اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن تمہیں معلوم ہے تم خود معصوم ہو، حسین ہو، میری بیوی بھی ہو۔ سب سے بڑی بات، خوبصورت معصوم حسین بیوی کسی مرد کے پاس ہوگی تو وہ بھلا کیوں ظلم کرے گا؟ تمہارے بھائی سے اور تمہارے باپ سے بدلہ لوں گا، تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ تمہاری خاطر سب سے جھگڑ سکتا ہوں، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، سب سے، کیونکہ تم بے قصور ہو۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ محبت بھرے انداز میں بول رہا تھا اور وہ شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے۔ دلاور کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ مجھے سب بہت برے لگتے ہیں، میرے ماما بابا مجھے ظلم کرنے کے لیے آپ کے حوالے کیا۔ احساس کرنا چاہیے تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، ایسا نہیں میرے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ تو اب آپ نہیں نہ ماریں گے مجھے، مجھ پہ ظلم نہیں نہ کریں گے، بیلٹ کے ساتھ نہیں ماریں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو دلاور نے اس کے آنسو چوم لیے اور کہنے لگا، نہیں، کبھی نہیں ماروں گا، کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا مکمل طور پر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ سے دور جانا ہی نہیں، بہت اچھے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے دلاور کی گستاخیاں بڑھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی دلاور کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، اپنا آپ دلاور کے حوالے کر چکی تھی۔